SSP وہ ان کی بہن پیٹی میں وہ ان کے نوازے ہوئے لوگ 10 دن پہلے تو انہوں نے کہیں بیٹھ کے بولا تھا کہ ان کو صرف ایسے ہم لوگ طفل تسلیاں دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس نے آنا ہے. تو اب میرا یہ سوال ہے الیکشن کمیشن ان سے تو خیر سوال اب بنتا ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کیا ہے جو 16 ماہ میں انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتوں کی بھی سائیڈ لی ہے اور اب میں اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کر سکتی کہ وہ اس پہ ایکشن لے اور اگر اعلیٰ عدلیہ بھی ایکشن نہیں لیتی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں. کیا بیٹھ کے اب کیا خدا سے دعا مانگیں ان سب کے کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کے نیست و نابود ہونے کی دعا مانگیں. لیکن یہ بالکل بھی اس نتائج کو ہم نہیں مانتے. آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پارٹی اور یہاں پر آپ نے سندھ کا حال خود دیکھ لیا. ہم جہاں جہاں گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے ہیں اور یہ لوگ جیت گئے سب پورے. ان کی جتنی مجھے تو لگ رہا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کون ہے اپوزٹ تو میں نے کہا میرے اپوزٹ کینڈیڈیٹ لوکل گورنمنٹ ہے اور یہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ ہیں میرے. تو بس ٹھیک ہے لے جانا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور جو کچھ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میرے خیال میں اب ہم بھی نیوٹرل نہیں ہیں. اب ہم بھی آزاد ہیں تو پھر ہم سے بھی کسی چیز کی توقع نہ رکھی جائے. اور جو اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی کہتے ہیں اور جنہوں نے ملک سے محبت کا جتنے بھی ادارے ہیں اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی کہتے ہیں خدا کے واسطے آج کے بعد مت کہیے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر آپ وہ ڈاکہ ڈالیں اور بات ہوئی ہوئی آپ کی اور ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں. سندھ کی ڈیل تو بہت پہلے سے ہوئی ہوئی تھی اور اس کے ثبوت بھی تھے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں کہ پارٹی کے نام ایسے نہ ہو کہ بھئی یہ یہاں پر اس قسم کی چیز یا کچھ وہ چاہ رہے ہیں. نہ ہم لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور نہ احتجاج کیا کہ چلیں ٹھیک ہے ایک جمہوری عمل ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے. لیکن بس سب کچھ دکھ گیا اور بس ٹھیک ہے. میں نے تو پہلے بول دیا کہ اب ہم بھی آزاد ہیں. اب ہم کو نہ رکھے کہ میں اب کوئی بھی بات ڈھکی چھپی کہوں گی. جو بھی ہے اس ملک کے شہری ہیں. اگر آزاد ملک کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو ہر کسی کو اپنی رائے کا حق ہے. یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ تقریباً 20-25 لوگوں کو ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنے دیں گے. جی میں نے تو پہلے ہی بولا تھا کہ حمام کی دیواریں اونچی کرنی تھی نہیں دکھانا تھا عوام کو یہ سب کچھ. اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن ان کا کردار رہا ہے کہ بس اس پہ تو میرے خیال میں کوئی کردار ہے ہی نہیں. کردار لفظ نہیں بولنا چاہیے. اور باقی رہی ہماری بات ہم تو اپنے رکھوالوں کے آسرے پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے رکھوالے ہیں یہاں پر. میں تو کال بھی کرتی رہی. ایک شاہپور چاکر میں پھل جگہ کا نام ہے وہاں پر رات 12:30 بجے تک جو جہاں کے رینجرز کے تھے ان کو میں فون کر کے ریکویسٹ کرتی رہی کہ 1 بج گئے. میرے پاس سب میسیجز موجود ہیں ان کی کالز بھی موجود ہیں. ان کے میسیجز جو میں نے ریکویسٹ کی ہے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز وہاں پر آپ کسی کو بھیج دیں. وہ رزلٹ نہیں دے رہے اور رات کو 1:15 بجے بنا رزلٹ دیے الیکشن کمیشن کا عملہ اپنا سب سامان ساز و سامان اٹھا کر چلا گیا. تو مجھے اس بڑے ڈرامہ کی ضرورت کیا تھی جب آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی ہے دے دیا آپ نے سندھ جہیز میں کسی کو اور ملک کا فیصلہ بھی کرنا ہے جہاں پر خواہشات پہ عمل درآمد ہو تو پھر یہ سب سارے عوام کے جذبات سے کیوں کھیلیں. کیوں ہم لوگوں کا پیسہ بھی کیوں ضائع کیا. تو اس کی مذمت میری ہر فورم پہ مذمت ہے اور کوئی بھی نہ کہے کہ کسی بات کے اوپر ہم لوگ اب چھپ بیٹھیں گے. رزلٹ جاری ہو رہے ہیں. دیکھیے جب بات ہوئی ہوئی ہوتی ہے جب ذمہ داری کوئی لیتا ہے تو پھر اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے رزلٹ جاری کرنا بھی اور یہ سب چیزیں کرنا بھی. ملک کے ساتھ یہی کرنا ہے تو بتا دیں ہمیں پھر چلتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں سے. کیونکہ یہ تو اس قسم کے یہاں پر نہیں. اب یہ یہاں پر اس سے پہلے بھی یہاں پر جس طریقے سے جو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کی اپنی مقبولیت یا وہ ہوتی ہے جو وہ ہے ان کے ساتھ جتنا ظلم یہاں پر ہو رہا تھا اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو بس ٹھیک ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ خانہ جنگی تو پھر خانہ جنگی سے آج کس سے قانونی جنگ لڑنے کی بات کریں گے. قانون ہے کیا آپ مہارنگ بلوچ کی طرف کوئی انقلاب لانا چاہتی ہے؟ نہیں دیکھیں انقلاب تو عوام کے دلوں میں ہے. عوام کے دلوں میں ہے. اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت وہ پریشر سے سپرنگ باہر آ جائے گی. اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت یہاں پر ہم سندھ گئے ہیں پورا ورک کیا ہے اور لوگوں کے جذبات اور ساری چیزیں دیکھی ہیں. بہت بری بات ہے.
کہ جو فیصلہ ساز ہے، فیصلہ کرنے والے، جنہوں نے ملک کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، ان کو سوچنا چاہیے، وہ بار بار بیٹھ کے سوچیں کہ کوئی بھی عہدہ یا چیز وقت کے ساتھ سب چلی جاتی ہے، تاریخ میں نام صحیح لفظوں میں لکھنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ تو مورخ لکھتا ہے، لیکن ہمارے یہاں آج کل مورخ لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اور دیکھیے، جو دل کی آگ ہوتی ہے نا، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ ہر چیز سے گزر جاتے ہیں۔ تو پہلے بھی 2018 میں بھی یہی ہوا تھا کہ ناموں کے اوپر کراس لگا کر بولا گیا کہ یہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو بعد میں یہ بھی پتہ چلا تھا فیفن کے تھرو ہی کہ باکسز میں کتنے ووٹ نکلنے ہیں وہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس کو کتنی عبرتناک شکست شو کرنی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اب میں تو اپنی اب ظاہر ہے میرا بھی قیادت سے بھی میری درخواست ہے کہ اس چیز پہ چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور جو ایک لفظ ہمارے منہ کے اوپر چیپا گیا ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، وہ ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ یہاں پر جی ڈی اے یا پیساپ وغیرہ کی جماعت یہاں پر اس وسیع تر مفاد کی لاش کو کندھے پہ لے کر چلے گی۔ عوام کا بیچاری کب سے مایوس ہے، اور جو مایوس ہو کے جنہوں نے گردن اٹھائی ہے تو وہ آج ہمارے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 1971 کی بنگلہ دیش کی بات کر رہی ہوں کہ وہ الگ ہو گیا، اس وقت بھی تو یہی ہوا تھا۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، ایسے تو کوئی بھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب عوام کو شعور آ چکا ہے۔ میں تو جہاں جہاں گئی ہوں اور جن گوٹھوں میں گئی ہوں، اور ماشاءاللہ سے ان کی باتیں سن کے ہم لوگ بعد میں ڈسکس کرتے ہوتے تھے کہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے عوام کو۔ کیا آپ نے میں سوچا عوام ہے کے کہ ساتھ ہوں۔ نکلیں گی آپ؟ یہ جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کروں گی، اور باقی حکمت عملی جی ڈی اے کی کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ